اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم يكن نبي بعد نوح الا قد انذر قومه الدجال واني انذركموه، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعله سيدركه بعض من رآني او سمع كلامي، قالوا يا رسول الله فكيف قلوبنا يومئذ؟ فقال مثلها يعني اليوم أو خير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین، جیسے جیسے زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا، ویسے ویسے آزمائشوں کا، ابتلا کا، فتنوں کا دور ہوگا۔ انہی میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں میں سے دجال کا خروج ہوگا۔ دجل کے معنی ہے حقیقت پر پردہ ڈالنا۔ اب جو بھی نظریہ باطل پر ملمہ چڑھاتا ہے اور اس کو حق سمجھاتا ہے وہ دجالی فتنہ ہے۔ جیسے جھوٹی نبوتوں کے فتنے ہیں، یہ دجالی فتنے ہیں۔ حدیثوں میں ان پر لفظ دجال کا اطلاق آیا ہے۔ ایسے دجالی فتنے ہمیشہ ظہور پذیر ہوتے رہیں گے اور آخر میں دجال اکبر کا فتنہ ظاہر ہوگا۔ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہوئے جنہوں نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا میں بھی آپ حضرات کو دجال سے ڈراتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شاید عنقریب اس کو پالے، یعنی دجال کا خروج ہو جائے۔ عنقریب اتنا عنقریب ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے وہ اس کو پالے، یا یہ کہ جنہوں نے میرا کلام سنا ہے، حدیث سنی ہے، وہ دجال کے زمانے کو پالیں۔ بالکل قریب کا زمانہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دن ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج جیسا ہوگا، یعنی جو تمہارے دلوں میں ایمان کی کیفیت ہے دجال کے زمانے کے مؤمنوں کی اسی طرح کیفیت ہوگی یا اس سے بھی زیادہ ان کے اندر ایمان ہوگا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یعنی فتنے آزمائش کا سبب بنتے ہیں۔ جب فتنے آتے ہیں آزمائش کا سبب بنتے ہیں تو ایمان کی پختگی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ مومنین کا ایمان آزمائشوں سے پختہ ہوتا ہے۔ دجال کے دور میں بہت سے مومنوں کے دل کا حال صحابہ جیسا ہوگا یا اس سے بھی بہتر ہوگا، ان کا ایمان اس سے بھی آگے ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت نوح کے بعد ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔
پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ دجال کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کانے نہیں یقیناً۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جب ظہور فرمائیں گے وہ کانا ہوگا تو اس میں نقص ہوگا، تو اس کی خدائی کو ہم کیوں کر تسلیم کریں؟ اور ایک جگہ فرمایا اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر شخص پڑھ لے گا، جو اس کی حرکتوں کو ناپسند کرے گا وہ ہر شخص اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا جملہ کافر کا پڑھ لے گا۔ اور خدا کافر نہیں ہو سکتا، کافر اور مومن تو بندے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی علامت دجال کی بیان فرما دی کہ وہ ایک آنکھ کا ہوگا، کانا ہوگا، اور اسی طرح اس کی آنکھ کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ دوسری علامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور کب نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، اس وقت کیا ہوگا، انشاءاللہ اگلی قسم میں آپ کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائش سے، فتنوں سے، مصائب اور آلام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔